امریکہ میں صدارتی انتخابات نزدیک آتے ہی ٹرمپ اور کمیلا ہیرس کے درمیان لفظی جنگ تیز ہو گئی ہے۔ کمیلا ہیرس: بتائیں کیا انہوں نے مجھے کبھی تھوڑا سا بھی آرام کرتے دیکھا ہے؟ ایسا کہنا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ میں تھکن کا شکار نہیں، پرجوش ہوں کیونکہ ہم الیکشن جیتنے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ کی مشیگن میں میڈیا سے گفتگو۔ کمیلا ہیرس ذہین نہیں، قوم کی نمائندگی کے لیے نااہل ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کوئی منصوبہ نہیں، عوام کی ضروریات کو کیسے پورا کریں گے؟ ایسا کہنا تھا کمیلا ہیرس کا۔ ٹرمپ غیر سنجیدہ آدمی ہیں، وائٹ ہاؤس آنے کے سنگین نتائج نکلیں گے۔ اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہماری زندگی کے سب سے زیادہ نتیجہ خیز انتخابات میں صرف 18 روز باقی رہ گئے ہیں۔ اور دوسری جانب اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کے امکان کو روکا جا سکتا ہے، ایسا کہنا تھا امریکی صدر جو بائیڈن کا۔ لبنان میں جنگ بندی ممکن ہے مگر غزہ میں ابھی ممکن نہیں ہے۔ اسرائیل اور ایران کے ساتھ اس طرح سے نمٹ سکتے ہیں کہ معاملہ کچھ وقت کے لیے ختم ہو جائے۔ صدر جو بائیڈن نے ایسا کہا کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کے امکان کو روکا جا سکتا ہے مگر غزہ میں اس کو نہیں روکا جا سکتا۔ اسرائیل اور ایران کے ساتھ اس طرح سے نمٹ سکتے ہیں کہ ایک معاملے کو کچھ وقت کے لیے ختم کیا جائے۔ یوکرین کو نیوکلیئر ہتھیار دینے کے خطرناک نتائج نکلیں گے، روسی صدر نے خبردار کر دیا۔ یوکرین نے نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کی تو مناسب کارروائی کی جائے گی، روسی صدر کا بیان۔ مغرب کی یوکرین کو نیوکلیئر ہتھیار دینے کی کوشش چھپی نہیں رہ سکے گی۔ یوکرین سے استنبول دستاویزات پر سعودی عرب میں مذاکرات کر سکتے ہیں۔ حماس کا یحییٰ سنوار کی شہادت پر سوگ کا اعلان۔ غزہ کی پٹی میں حماس کے سربراہ خلیل الحیہ نے کہا ہے کہ یحییٰ سنوار نے قید کے بعد اصرار کا سلسلہ جاری رکھا اور جام شہادت نوش کیا۔ قیدیوں کی رہائی جنگ بندی سے مشروط ہے۔ اسرائیل کو ہر صورت غزہ سے فوج نکالنا ہوگی۔ فلسطینی ریاست کے قیام اور مکمل آزادی تک جنگ جاری رہے گی۔ فلسطینی ریاست کا دارالحکومت القدس ہوگا، خلیل الحیہ کا ایسا کہنا تھا۔ حماس کا یحییٰ سنوار کی شہادت پر سوگ کا اعلان۔ غزہ کی پٹی پر حماس کے سربراہ خلیل الحیہ نے کہا کہ یحییٰ سنوار نے قید کے بعد اصرار کا سلسلہ جاری رکھا اور جام شہادت نوش کیا۔ قیدیوں کی رہائی جنگ بندی سے مشروط ہے۔ اسرائیل کو ہر صورت غزہ سے فوج نکالنا ہوگی۔ فلسطینی ریاست کے قیام اور مکمل آزادی تک جنگ جاری رہے گی۔ فلسطینی ریاست کا دارالحکومت القدس ہوگا۔ یمنی دارالحکومت صنعاء میں شہریوں کا یحییٰ سنوار کو خراج تحسین۔ یحییٰ سنوار کے لیے دعائیں اور نقلی عبادات۔ نئے سربراہ حماس یحییٰ سنوار بہادر لیڈر ہے۔ یحییٰ سنوار نے فلسطینی سرزمین پر رہنے کو ترجیح دی، یمنی شہری کا ایسا کہنا تھا۔ یمنی دارالحکومت صنعاء میں شہریوں کا یحییٰ سنوار کو خراج تحسین۔ یحییٰ سنوار کے لیے دعائیں اور نفلی عبادات کی۔ نئے سربراہ حماس یحییٰ سنوار بہادر لیڈر ہیں اور یحییٰ سنوار نے فلسطینی سرزمین پر رہنے کو ترجیح دی، ایسا کہنا تھا یمنی شہریوں کا۔ یحییٰ سنوار شہادت کے بعد بھی زندہ ہے۔ امیر قطر کی والدہ کا یحییٰ سنوار کو خراج عقیدت۔ یحییٰ نام کا مطلب ہے وہ جو زندہ ہے۔ انہوں نے اسے مردہ سمجھا مگر وہ زندہ ہے۔ والدہ امیر قطر۔ وہ اپنے نام یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کی طرح زندہ رہے گا، وہ ختم ہو جائیں گے۔ یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد نئے سربراہ حماس کون ہوں گے؟ خالد مشعل سمیت متعدد نام سربراہ حماس کے لیے سامنے آ گئے۔ موسیٰ ابو برزوق، خلیل الحیہ اور یحییٰ سنوار کے بھائی محمد سنوار کا نام بھی شامل۔ حماس نے ابھی تک باقاعدہ طور پر نئے سربراہ حماس کا اعلان نہیں کیا ہے، لیکن جلد اس کا اعلان جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد نئے سربراہ حماس کون ہوں گے؟ خالد مشعل سمیت متعدد نام سربراہ حماس کے لیے سامنے آئے ہیں۔ موسیٰ ابو برزوق، خلیل الحیہ اور یحییٰ سنوار کے بھائی محمد سنوار کا نام بھی شامل ہے۔ حماس نے ابھی تک باقاعدہ طور پر نئے سربراہ حماس کا اعلان نہیں کیا۔ اور اب آگے بڑھتے ہوئے کچھ دیگر خبریں شامل کریں۔ رہنما تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی میں صرف عامر ڈوگر موجود تھے۔ عامر ڈوگر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے رہنمائی لیں گے، سینئر ترین جج ہی چیف جسٹس ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے سب ججز قابل احترام ہیں۔ آئینی بینچ کی تشکیل سے متعلق بھی ہمارے تحفظات ہیں۔ حکومت اپنی مرضی کا چیف جسٹس لانا چاہتی ہے۔ ہمارے پاس مولانا فضل الرحمان کا مسودہ ہے جو پچھلے مسودوں سے بہتر ہے۔ وہ دنیا نیوز کے پروگرام ٹو نائٹ ود سمر عباس میں گفتگو کر رہے تھے۔ وہ جو ڈرافٹ مولانا صاحب نے اس میٹنگ کا دوران ہمیں دیا، جس کے حوالے سے پھر بیرسٹر گور جو چیئرمین ہے انہوں نے کہا کہ آلموسٹ کنسنسس ہو گیا۔ آلموسٹ کنسنسس کی میں تشریح کر دیتا ہوں کہ یہ جو ڈرافٹ ہے یہ پچھلے جو 3 ڈرافٹ ہیں ان سے بہتر ہے۔ حامد ڈوگر صاحب وہاں پہ موجود تھے
जिन्होंने ये वाज़ेह तौर पे वहाँ पे बता दिया कि जी नहीं, मैं इस पे कोई वो नहीं कर सकता, ना हम इसको मान सकते हैं, ना इससे इत्तेफ़ाक करते हैं। ये आपका जो ड्राफ्ट है ये हमारे पास आ गया है। अब हम बैठेंगे, इस पे डिलिबरेट करेंगे और उसके बाद हम अपने कायद इमरान खान साहब से इस पे रहनुमाई लेने के बाद ही कुछ बता सकते हैं। तीन नाम जो जाएंगे उनमें मंसूर अली शाह साहब का नाम होगा सबसे ऊपर, दूसरे नंबर पर नाम होगा कमेटी के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर का, तीसरा नाम होगा याहिया अफरीदी साहब का। तो इनमें से किस तरह पे आपका एतराज है कि ये नाम कम से कम नहीं होना चाहिए तीनों में से, या ये बन गया तो ठीक नहीं होगा? नाम की तो हमें किसी पे एतराज नहीं है। हम तो कहते हैं कि इसकी जरूरत ही नहीं है। ये तो हुकूमत को आप अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लाने का दवाई आप नुस्खा उनको दे रहे हैं। हम ये बिल्कुल नहीं मानते। हम ये समझते हैं जो आइन के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, जिसमें मोस्ट सीनियर जज शुड बी द चीफ जस्टिस, दैट्स इट। क्या खराबी है उसके अंदर?